چند دہی سے مادے پر محنت کی اور گزشتہ چند صدیوں میں مادے کی ترقی سے پوری دنیا کو بدل کر رکھ دیا ہے۔ میرے سامعین گرامی، میرے موضوع میں چیزوں کی ترقی سے مراد یہی مادے کی ترقی ہے۔ چیزوں کی ترقی بس مٹی پر محنت ہے، پڑی مٹی کو کھڑی مٹی بنانے کی محنت۔ اس محنت سے مٹی کو سونا بنانے والی کھادیں بن گئیں، زمینیں سونا اگلنے لگ گئیں، موسمی اور بے موسمی پھل، سبزیوں اور غلوں کے انبار لگ گئے، مگر انسانیت سکون نہ پا سکی۔ اسے تڑپ کر کہنا پڑا، جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہیں روزی، اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو۔ میرے سامعین گرامی، دوسرا گروہ بصیرت افروز لوگوں کا تھا۔ انہوں نے کائنات میں نظر کی تو انہیں مادے کے پس پردہ ایک ہستی کار فرما نظر آئی، تو وہ خدا پرست اور انبیاء کرام کے پیروکار بن گئے۔ وہ کارخانہ قدرت کی چیزوں کے بجائے اس کے مالک کی تعلیمات کو اپنانے لگے۔ میرے سامعین گرامی، میرے موضوع میں کردار کی ترقی سے مراد یہی ہے کہ مالک کی تعلیمات کو سمجھنا اور کائنات کے ابدی اصولوں کو پیش نظر رکھ کر زندگی گزارنا ہے۔ سامعین گرامی، یہاں ایک سوال اٹھتا ہے کہ یہ کردار کیسے تشکیل پاتا ہے، یہ کیسے ترقی کرتا ہے؟ جان لیجئے، کردار انسانی رویوں سے تشکیل پاتا ہے۔ کردار تو یہی ہے کہ اوج ثریا تک پہنچنے کو بھی اپنا کمال نہیں۔ چیزوں کی ترقی کا زمانہ۔ دوسرا 1400 سال پہلے صحابہ کرام کا زمانہ۔ دونوں زمانوں کا موازنہ کر کے دیکھ لیجئے۔ آج چیزوں کی ترقی ضرور ہے، مگر انسانیت تباہی کے دہانے پر ہے۔ ساری ٹیکنالوجی کے ہوتے ہوئے معصوم بچی زینب کی پامال لاش کچرے کے ڈھیر سے ملتی ہے، جبکہ 1400 سال پہلے کہیں کیمرے کی آنکھ نہیں دیکھ رہی تھی، مگر زیور سے لدی دوشیزہ یمن کے شہر ہیرا سے چلی، مدینہ پہنچی، کوئی میلی آنکھ سے دیکھنے والا نہیں تھا۔ یہ تھی کردار کی ترقی۔ میرے سامعین گرامی، چیزوں کی ترقی بری چیز نہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ کردار کی ترقی بھی ضروری ہے۔ سورج کی شعاؤں کو گرفتار کرنا تبھی ترقی راست کھلائے گا جب کردار کے اجالے سے زندگی کے شب تاریک میں بھی سحر ہو۔ ستاروں کی گزرگاہوں تک پہنچنا تبھی ترقی ہو سکتی ہے جب کردار و افکار کی دنیا کا سفر بھی ساتھ ساتھ جاری رہے۔ آخر میں یہی کہوں گا، یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان، یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان، کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ السلام علیکم۔